فاتحہ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق، والصلاة والسلام وتحية والإكرام مولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم. أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر. عزاداران امام حسین اور ماتمداران سید الشہداء، عشرہ اربعین کی یہ آج چھٹی مجلس ہے، اور اربعین حسین اور اربعین حسینی باطل کے خلاف ایک مستقل اور پہم آواز احتجاج کا نام ہے. آج بھی دنیا کا سب سے بڑا اجتماع سرکار سید الشہداء کے چہلم کی مناسبت سے سرزمین کربلا پر برپا ہوتا ہے، اور دنیا کے کونے کونے سے حق پرست اور آزادی چاہنے والے افراد امام حسین علیہ السلام کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ان کے روضہ مقدس پر حاضری دینے کو اپنا سب سے بڑا شرف سمجھتے ہیں. وجہ صاف ہے کہ حسین علیہ السلام نے 1400 سال پہلے اپنی آواز، جو حق کی آواز تھی، اسے اس وقت کی باطل کی سب سے بڑی حکومت کے خلاف بلند کیا تھا. عزیزان محترم، یعنی حسین علیہ السلام نے 1400 سال پہلے جو تحریک شروع کی تھی، جس انقلاب کے لیے حسین علیہ السلام اٹھے تھے، عزیزان محترم، وہ ظالم و جابر بادشاہ کے سامنے حق کی آواز تھی. حسین علیہ السلام نے نہ حالات کو دیکھا، نہ ماحول پر نظر کی، بلکہ اپنے فریضے کو فریضہ حق سمجھتے ہوئے حسین علیہ السلام انکار بیعت کر دیتے ہیں، اور انکار بیعت کے بعد حسین یزید کے خلاف قیام کرتے ہیں. اور عزیزان محترم، بظاہر سن 60 اور 61 ہجری میں تاریخ نے دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام کربلا کے میدان میں شہید ہو گئے، مگر حسین کی آواز، ظالموں نے حسین علیہ السلام کو تو قتل کر دیا، مگر منصوبہ حسین اور آواز حسین کو نہ دبا سکے. عزیزان محترم، اور آج وہی آواز ہے کہ جہاں جہاں ظالم حکومتیں سر اٹھاتی ہیں یا موجود ہوتی ہیں، وہاں اگر کوئی آواز حق بلند کرنے والا ہوتا ہے تو اس کے خلاف یا تو منظر میں
یا پس منظر میں کہیں نہ کہیں کربلا ضرور ہوتی ہے۔ توجہ رکھیے گا عزیزان محترم، میری یہ جملے ہیں، یعنی جب کبھی بھی ظلم کے خلاف آواز اٹھے گی، کہیں بھی ہو، چاہے فلسطین ہو، یمن ہو، بحرین ہو، عراق ہو، کہیں بھی ہو، دنیا کے جس کونے میں بھی ظلم کے خلاف آواز بلند ہوتی ہے، یا تو اس کے پس منظر میں یا منظر میں کربلا ضرور ہوگی۔ اس لیے کہ حسین علیہ السلام نے جس آواز کو ظلم کے خلاف اٹھایا تھا، اس آواز کو اٹھاتے ہوئے حسین علیہ السلام نے ایک جملہ کہا تھا، میں نے اس سے پہلے بھی یہ جملہ اسی اشرے میں نقل کیا تھا کہ مثلی لا یباع مثلہ، مجھ جیسا کبھی تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یعنی جب جب یزید پرست یا یزید جیسے ظالمین اپنی آواز اٹھائیں گے اور حق کے نمائندوں سے یا حق والوں سے مطالبہ بیعت کریں گے، تو جہاں جہاں سچے حسینی ہوں گے، جن جن کی زندگی میں کربلا ہوگی، وہ کبھی اپنے وقت کے یزید کے سامنے جھک نہیں سکتے ہیں۔ عزیز و قید جانا گوارا کریں گے، سولی پر چڑھنا گوارا کریں گے، اپنا سب کچھ لٹا سکتے ہیں، مگر اعلان حق کی آواز کو کمزور نہیں ہونے دیں گے۔ یہ درس ملا کہاں سے؟ عزیزو، یہ درس ملا ہے کربلا سے۔ مگر عزیزان محترم یاد رکھیے، کربلا کوئی ایک دن میں نمودار نہیں ہو گئی ہے۔ میں نے اس سے پہلے یہ جملہ کہا، اور میں آپ کے سامنے تسلسل سے ان واقعات کو پیش کر رہا ہوں کہ جو تاریخ کے یا تو ہم لوگ سنتے نہیں ہیں یا پڑھ نہیں پاتے ہیں، مگر میں کچھ ایسے واقعات اور تاریخ کے ایسے منظر کی طرف آپ کو لے جانا چاہتا ہوں کہ جہاں سے ہمیں ملتا ہے کہ آل محمد نے حق کی آواز کو اٹھانے کے لیے کتنی زحمتوں کا سامنا کیا ہے۔ یعنی علی بعد پیغمبر اسلام جو آواز حق غدیر کے میدان میں پیغمبر اسلام نے ولایت کی شکل میں ایک نظام دنیا کو دیا تھا، جب لوگ اس نظام کے منکر ہوئے تو عزیزان محترم انہیں ایک سقیفہ کرنا پڑا۔ توجہ رکھیے گا عزیزان محترم، اور سقیفہ کے بعد جو باطل کے نمائندے اٹھے ہیں، عزیزو یاد رکھیے گا پوری انسانیت کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا گیا، اور عزیزان محترم انہی سے مطالبہ بیعت کیا جا رہا ہے جنہیں کل السلام علیکہ یا امیر المومنین کہہ کے سلام کر رہے تھے۔ توجہ رکھیے گا، یہ معمولی مسئلہ نہیں ہے۔ پیغمبر اسلام کی ابھی آنکھ بند ہوئی ہے، ابھی غسل و کفن بھی پیغمبر کو نہیں دیا گیا ہے، مگر امت کا انحراف دیکھیے کہ رسول کا جنازہ رکھا ہوا ہے، وہ لوگ جو نبی کے اوپر اپنی جان کو چھڑکنا یا نبی کے ایک ایک اشارے پر جان دینے کو قربان رہتے تھے، ابھی نبی کی میت اٹھی بھی نہیں ہے کہ لوگ نبی کا جنازہ چھوڑ کے چلے گئے۔ اور عزیزو یاد رکھیے، جب حق سے منہ موڑا اور بظاہر کوئی حکومت قائم کر لی، مگر جو نتیجے عالم اسلام کے سامنے آئے ہیں، عزیزان محترم آج تک اسلام اور مسلمانوں کو شرمندگی کا سامنا ہے۔ یہ میں جملے صرف خطابت کے رو میں نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ حقیقت ہے۔ آپ تصور کر سکتے ہیں وہ لوگ جنہیں پیغمبر اسلام نے کفار و مشرکین کی بزم سے نکال کے مسلمان بنایا ہو، مسلمان ہی نہیں صاحب ایمان بنایا ہو، اور اسے دنیا کی سب سے با افتخار قوم بنایا ہو، اس کا عالم یہ ہے کہ ابھی اس کے نبی کا جنازہ نہیں اٹھا ہے، نبی کی جانشینی کے لیے اختلافات شروع ہو گئے ہیں۔ عزیزان یہ تاریخ کا المیہ ہے، اور جب لوگ کچھ آئے اور انہوں نے بحث و مباحثے چلے اور ایک ہم میں سے امیر یا ہم میں سے خلیفہ، ہم میں سے امیر یا ہم میں سے خلیفہ دلیلیں دیتے رہے، اور اس کے بعد ایک صاحب کی بیعت ہو گئی، اور وہ یہ پورا قافلہ، توجہ رکھیے گا عزیزان محترم، یہ پورا قافلہ سقیفہ سے نکل کے کہاں جاتا ہے؟ مسجد نبوی کی طرف۔ عزیزوں میں پوچھنا چاہتا ہوں، کیسے نبی کے جان دینے والے اور جانثار ہو کہ نبی کا جنازہ پڑا ہوا ہے، کسی کو فکر نہیں ہے۔ عزیزو فکر اسی کو تھی جس نے نبی کی رسالت کی بھی گواہی دی تھی، جس نے نبی کی ہر مرحلے پر مدد کی تھی۔ توجہ رکھیے گا، چاہے وہ ہجرت کا بستر ہو، دعوت ذوالشیرہ ہو، احد ہو، بدر ہو، خیبر ہو، خندق ہو،
اہل بیت یعنی نبی کے گھرانے والے نبی کے جنازے کی تزیہ و تکفین میں لگے ہوئے ہیں، اور لوگ سقیفہ میں نبی کے منصبدار اور عہدیدار کا انتخاب کر رہے ہیں۔ تاریخ نے لکھا یہ انتخاب ہوا اور مسجد نبوی کے اندر لوگ آئے ہیں۔ عزیزان محترم، جب یہ لوگ جمع ہو گئے اور وہاں سب کو پایا، اسے نہ پایا کہ جس کی ولایت کا اقرار غدیر میں کر کے آئے تھے، تو تاریخ نے لکھا ہے کہ حاکم نے، یہ بڑی تلخ حقیقتیں ہیں، حاکم نے اپنے غلام کو بھیجا، جاؤ علی مرتضیٰ کو مسجد نبوی میں بلا کے لے کر آؤ۔ تاریخ میں لکھا جیسے غلام آیا، آنے کے بعد کہا کہ آپ کو مسجد نبوی میں طلب کیا گیا ہے۔ کہا کاہے کے لیے؟ کہا امت خلیفہ کی بیعت کر رہی ہے، آپ بھی خلیفہ کی بیعت کیجئے۔ علی علیہ السلام نے ایک جملہ کہا کہ اس خلافت کا مجھ سے بڑا حقدار کوئی نہیں ہے۔ توجہ رکھیے گا عزیزان محترم، بس جیسے یہ جملے کہے غلام گیا، اور جانے کے بعد اس نے امیر سے کہا کہ مولا کائنات نے علی مرتضیٰ نے آنے سے انکار کر دیا ہے۔ تو تاریخ نے لکھا ہے کہ فوراً مشورہ ہوا اور ایک ٹولہ، ایک لشکر دوسرے کی سرکردگی میں دروازہ رسول پہ آ گیا، دروازہ بطول پہ آ گیا، اور آنے کے بعد کہا علی باہر نکلیے اور آپ کو بیعت کرنا ہے۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ مولا کائنات نے دروازے کو بند کر لیا تھا، تو جیسے ہی یہ جرگہ، یہ ٹولہ دروازہ بطول پہ آیا تو شہزادی جناب فاطمہ زہرا نزدیک آئیں، کہا کہ علی باہر نہیں آ سکتے، کہ اگر نہیں آئے تو میں اس دروازے کو آگ لگا دوں گا۔ توجہ رکھیے گا عزیزان محترم، آپ دیکھ رہے ہیں ابھی نبی کی آنکھ بند ہوئی ہے، نبی کی بیٹی باپ کے غم میں گریہ کر رہی ہے۔ امت کو تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ آنے کے بعد کہتے ہیں اے فاطمہ زہرا، رسول آپ کی بڑی عزت کرتے تھے، نبی آپ کا بڑا احترام کرتے تھے، نبی جب آپ بزم پیغمبر میں آتی تھی تو اپنی جگہ چھوڑ کے اپنی جگہ بٹھاتے تھے، آپ کے دروازے سے جب گزرتے تھے تو یہ کہتے تھے السلام علیکہ یا اہل بیت النبوہ، اے نبوت کے اہل بیت تم پر ہمارا سلام ہو۔ امت کو کرنا کیا چاہیے تھا؟ نبی کی اکلوتی بیٹی نبی کے غم میں گریہ و زاری کر رہی ہے، امت جنازے کو کاندھا دینا تو بہت دور، امت فاطمہ زہرا کی توجہ رکھیے گا دل جوئی کرنے کے باوجود تو کہاں گئی؟ دل جوئی تو بہت دور کی بات، دل آزاری کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ عزیزو یہ وہی دروازہ ہے نا جس پہ جبرائیل آتے تھے، جہاں ملک الموت بھی بغیر اجازت کے داخل نہیں ہوتا تھا، جس دروازے کو رسول جب نماز کے لیے جاتے تھے تو السلام کہہ کے گزرتے تھے، آج اسی دروازے پر نبی کی امت آگ اور لکڑیاں لیے کھڑی ہوئی ہے۔ عزیزو یہ جرات آئی کہاں سے؟ عزیزو دراصل یہ نتیجہ ہے غدیر کے انحراف کا، غدیر کے انحراف کا نہیں بلکہ شیطان کی اتباع کا۔ عزیزو آپ نے دیکھا نہیں، یعنی جب شیطان کسی پر حاوی ہوتا ہے تو اتنا ورغلا دیتا ہے کہ پھر اس انسان کو نبی و اہل نبی کی تمیز نہیں رہتی۔ توجہ رکھیے عزیزان محترم، نبی و اہل نبی کی تمیز نہیں رہتی۔ دروازے رسول پہ ہیں، دروازے بنت رسول پہ ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ یا تو علی کو باہر نکالیے ورنہ ہم آگ اور لکڑیاں لے کر آئے ہیں۔ عزیزو سب نے دیکھا نہیں ہے کہ جب فاطمہ زہرا تشریف لاتی تھی تو مولا پیغمبر اسلام اپنی جگہ چھوڑ دیتے تھے اور اپنی جگہ پر جناب فاطمہ زہرا کو بٹھا دیا کرتے تھے۔ عزیزو جس احترام کو لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو، آج نبی کی آنکھ بند ہوتے ہی عالم یہ ہے۔ آپ نے کبھی غور کیا عزیزو یہ بدبختی آئی کہاں سے؟ یہ بدبختی ہے غدیر کے انکار کا نتیجہ۔ تاریخ کتنی بدل گئی کہ جس دروازے پر تعزیت اور تسلیت کے لیے آنا چاہیے تھا وہاں ظلم و زیادتی کے لیے آ رہے ہیں۔ عزیزو اس کا مطلب یہ ہوا کہ صرف بزم پیغمبر میں بیٹھ رہے تھے، تعلیمات محمد و آل محمد سے کوئی سروکار نہیں تھا، اس لیے کہ اگر نبی کی سیرت کو لیا ہوتا تو احترام فاطمہ کر رہے ہوتے،
صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر۔ یا علی۔ علامہ باقلانی جو اہل سنت کے بہت بڑے عالم دین ہیں، صاحب علم کلام کے بہت بڑے عالم دین ہیں، عزیزو انہوں نے کربلا کی حقیقت کو سمجھا، اور ایک جملہ عجیب و غریب انہوں نے شعر کہا ہے، پورا ایک قصیدہ ہے ان کا جو انہوں نے جناب فاطمہ زہرا کے لیے کہا گیا ہے۔ اس میں ایک شعر انہوں نے کہا ہے، وہ اس میں کہتے ہیں کہ حسین کربلا میں شہید نہیں ہوئے ہیں، توجہ رکھیے گا، بڑا تاریخی جملہ ہے یہ علامہ باقلانی کا۔ وہ کہتے ہیں کہ حسین دراصل روز ثقیفہ شہید ہو گئے تھے، توجہ رکھیے گا، دراصل حسین روز ثقیفہ شہید ہو گئے ہوتے۔ کیا مطلب؟ کہا اگر ثقیفہ نہ ہوئی ہوتی تو پھر واقع کربلا نمودار نہ ہوا ہوتا۔ عزیزو اس کی جھلکیاں دیکھ لی، ہر چیز ہوتی ہے نا، جب کوئی چیز بیان کی جاتی ہے خلاصہ بیان کیا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں یہ جو خلافت کا دور ہے نا، یہ 8 یا 10 دن جو پیغمبر اسلام کی وفات کے بعد گزرے ہیں، آپ تصور کر سکتے ہیں وہ امت جس نے نبی کو ابھی اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا ہے علی اور اولاد علی کا احترام کرتے ہوئے، کہ وہ امت نبی کے جناب فاطمہ زہرا کے دروازے پر آگ اور لکڑیاں لے کے آ جائے گی۔ عزیزو آئے اور صرف دھمکی نہیں دی عزیزان محترم، بلکہ دروازے کو جلایا گیا، اور جلانے کے بعد جلتا ہوا دروازہ نبی کی اکلوتی بیٹی کے اوپر ڈھایا گیا۔ عزیزان محترم میں کہتا ہوں کربلا تو بہت دور، کربلا کے میدان میں خیموں کا جل جانا کمال نہیں ہے، اس لیے کہ عزیزان محترم اگر آج دروازہ بطول کو نہ جلایا ہوتا تو کل کربلا میں حسین کے خیمے بھی نہ جلتے۔ عزیزان محترم یہ بنیاد رکھی جا رہی ہے آل محمد پر ستم کی۔ عزیز و یزید تو بہت بات کی چیز ہے، زمانے رسول میں آگ بند ہوتے ہی دروازہ بطول کو جلانا یہ عزیزان محترم تاریخ کا حصہ ہے۔ اگر آج علی کے دروازے کو نہ جلایا گیا ہوتا تو کل اولاد علی کے خیموں کو نہ جلایا گیا ہوتا، آج شہزادی فاطمہ زہرا کی توہین نہ کی گئی ہوتی تو کل کربلا میں فاطمہ کی بیٹیوں کی چادریں بھی نہ چھینی جاتی۔ تو اسی لیے علامہ باقلانی نے یہ جملہ کہا کہ حسین ثقیفہ میں شہید ہوئے ہیں، اور عزیزو تاریخ میں کیسے کیسے واقعات ہیں، دروازے کو آگ لگا دی گئی، یہ مصائب کے جملے ہیں، مگر میں تاریخ کا ایک منظر پیش کرنا چاہتا ہوں آپ حضرات کے سامنے اپنے نوجوان دوستوں کے لیے، کہ آگ جلا دی گئی اور دروازہ جلا دیا گیا، گرا دیا گیا، مولائے کائنات کو گلے میں رسی کا پھندا ڈال کر مسجد نبوی میں لے جائے گئے۔ آپ تصور کر سکتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے نبی کو علی کا احترام کرتے دیکھا ہو، ابھی کتنے دن ہوئے ہیں؟ 2 مہینہ 12 دن گزرے ہیں جب پورے یہی اصحاب و انصار علی کو السلام علیک یا امیر المومنین کہہ کے سلام کر رہے تھے اور مبارکبادیاں دے رہے تھے غدیر کے میدان میں، بخن بخن لک یا علی ابن ابی طالب، کہیں علی ابن ابی طالب آپ کو مبارک ہو کہ آپ ہمارے اور مومنوں کے مولا ہو گئے۔ عزیزو یہ انحراف، یہ چینجنگ، یہ بدلاؤ آیا کہاں سے؟ عزیزو بات یہ ہے کہ کچھ لوگوں کے دلوں میں علی سے بغض تھا کہ علی کو ہی ہر مقام پر نبی کیوں بڑھا دیتے ہیں، اور غدیر کے بعد وہ بڑھتا چلا گیا اور مولا کائنات کو مسجد میں لائے، اور مولا کائنات نے سے جیسے ہی بیعت کا سوال ہوا تو مولا کائنات نے ایک عجیب و غریب سوال کیا ہے، اور وہیں سے اس حدیث کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ محمد و آل محمد، علی اور اولاد علی نے کبھی ظالم و جابر بادشاہوں کی پرواہ نہیں کی ہے، بلکہ ہر محاذ پہ کلمہ حق کہا ہے۔ علی کے چاہنے والوں نے بھی یہی عمل انجام دیا ہے۔ بس جیسے ہی سوال ہوا بیعت کا تو ایک مرتبہ مولا کائنات کہتے ہیں کہ تمہیں میری بیعت کرنا چاہیے۔ کہا کیوں؟ کہا تم نے انصار سے یہی کہہ کے تو خلافت چھینی ہے کہ ہم چونکہ قریش سے ہیں لہذا ہمارا حق بنتا ہے خلافت کے اوپر، تو میں تم سے زیادہ قریشی ہوں، اس لیے کہ جتنی قربتیں نبی سے مجھ کو ہیں
وہ کسی کو نہیں ہے، داماد رسول میں ہوں، رسول کا بھائی میں ہوں، غدیر میں میری ولایت کا اعلان کیا گیا ہے۔ بس تاریخ نے لکھا کہ مولائے کائنات پہ زور دبستی کرنے کی کوشش کی گئی، مگر علی نے انکار بیعت کر دیا۔ عزیزان محترم یاد رکھیے، اور علی نے بیعت نہیں کی، علی اپنے گھر آ گئے، مگر یاد رکھیے کہ ظلم یہیں نہیں رکے۔ عزیزان محترم تاریخ جیسے جیسے آگے بڑھتی رہی، لوگ محمد و آل محمد پر ظلم کرتے رہے۔ عزیزو پیغمبر پہ سب سے بڑا ظلم تو یہی ہے کہ نبی جس کے حوالے کر کے گئے تھے اس کو چھوڑ دیا گیا، جبکہ قرآن کی صاف اور واضح آیت ہے، جو نبی دے اسے لے لو، جس سے نبی منع کریں اس سے رک جاؤ۔ نبی نے غدیر میں ولایت دی، علی کے حوالے امت کو کیا، مگر امت نے علی کو چھوڑ دیا۔ اور عزیزو ابھی تک تو صرف دروازہ بطول پہ آگ اور لکڑیاں اور جلانے کا معاملہ تھا، سلسلہ آگے بڑھتا ہے۔ تاریخ نے لکھا کہ وہ جاگیر جو پیغمبر اسلام اپنی حیات میں شہزادی جناب فاطمہ زہرا کو دے کے گئے تھے، جسے باغ فدق کہا جاتا ہے، تاریخ نے لکھا ہے کہ حکمرانوں نے، حکومت نے وہاں سے جناب فاطمہ زہرا کے کارندوں کو نکال دیا اور حکومت نے اس پہ غاصبانہ قبضہ کر لیا۔ بس تاریخ نے لکھا ہے جیسے ہی شہزادی جناب فاطمہ زہرا کو یہ پتہ چلا کہ میرے کارندوں کو میری جائیداد سے بے دخل کر کے نکال دیا گیا اور حکومت نے قبضہ کر لیا ہے، عزیزو اسے کہتے ہیں فاطمہ، اسے کہتے ہیں سلطان جائر کے سامنے کلمہ حق کے لیے کھڑے ہو جانا۔ یہ ہے سیرت جناب فاطمہ زہرا۔ عزیزو جناب فاطمہ زہرا اپنے گھر سے صرف مطالبہ فدق کے لیے ہی نہیں نکلی، بلکہ آپ خطبے کے مطالب کو دیکھیں۔ عزیزان محترم دراصل فاطمہ زہرا حکومت وقت کے چہرے کو لوگوں کو دکھانے کے لیے نکلی ہیں کہ جنہیں تم اسلامی خلیفہ تصور کر رہے ہو، ان کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ان کا اسلام سے بھی کوئی دور کا مطلب نہیں ہے۔ اور شہزادی فاطمہ زہرا نے مطالبہ فدق کیا، اور عزیزان محترم جب مطالبہ فدق کیا تو پیغمبر اسلام کی بیٹی سے گواہ مانگے گئے۔ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ایک معصومہ سے جس کی طہارت و صداقت کی گواہی قرآن مقدس دے رہا ہے، جو صاحبان تطہیر ہے، مباہلے میں جو نبی کی گواہ بن کر گئی ہے، اس سے مطالبہ جب گواہ مانگے گئے، شہزادی جناب فاطمہ زہرا نے اپنے دعوے میں گواہ بھی پیش کیے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ گواہ امت کو دینا چاہیے تھے، مگر مطالبہ جناب فاطمہ زہرا سے۔ اور عزیزو یاد رکھیے دنیا کا پہلا مقدمہ ہے فدق کا، جس میں جو مجرم ہے وہی انصاف کی کرسی پر بیٹھا ہوا ہے۔ عزیزو آج آپ حالات دیکھ رہے ہیں نا کہ حکومتیں خود نہ صحیح اپنی پسند کے جج بٹھانے کے بعد فیصلے بدلوا لیتی ہیں۔ توجہ رکھیں، یعنی مجرمین عدالتوں کو خرید کر اپنے حق میں فیصلہ کر لیتے ہیں۔ جہاں مجرم ہی منصف بنا بیٹھا ہو وہاں حق کہاں مل سکتا ہے؟ توجہ رکھیے گا، تاریخ میں لکھا جناب فاطمہ زہرا نے جب گواہ مانگے گئے تو جناب فاطمہ زہرا نے گواہ پیش کیے اور پوری جرا اور بحث ہوئی۔ اس میں جناب فاطمہ زہرا نے جو گواہ پیش کیے ہیں ان میں مولائے کائنات تھے، جناب اسماء بنت امیس ہیں اور جناب ام ایمن ہے۔ توجہ رکھیے گا عزیزان محترم، جناب ام ایمن اور جناب حسنین۔ تاریخ نے لکھا کہ جناب حسنین کی گواہی کو حکومت نے یہ کہہ کے رد کر دیا کہ یہ بچے ہیں، اسلام میں بچوں کی گواہی کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ عزیزان محترم یہ ہے امت کی ستم ظریفی، جو بچے اپنے نانا کی گواہی کے لیے یہودیوں نے قبول کر لیے تھے، نصرانیوں نے، عیسائیوں نے، آج امت کہہ رہی ہے یہ گواہی کے لائق نہیں ہے۔ اور اس کے بعد علی کے لیے کہا گیا کہ ایک شوہر کی اپنی بیوی کے حق میں گواہی قبول نہیں ہو سکتی۔ عزیز و تاریخ نے لکھا ایک گواہ پیغمبر کی بیٹی کے لیے جب کھڑی ہوئی تو اس نے کھڑے ہونے کے بعد سب سے پہلے ایک اقرار لیا۔ عجیب و غریب کیفیت ہے۔ جناب ام ایمن جب گواہی کے لیے کھڑی ہوئیں تو جناب ام ایمن نے گواہی دینے سے پہلے ایک حدیث سنائی اور اس حدیث کا اقرار خود اسی خلیفہ وقت سے لیا۔ جناب ام ایمن کھڑے ہونے کے بعد کہتی ہیں بتاؤ خلیفہ
نام لیا کہ تم نے نبی سے یہ حدیث سنی ہے کہ نہیں کہ ام ایمن جنت کی عورتوں میں سے ایک جنت خاتون ہے، یعنی خواتین جنت میں سے ایک خاتون کا نام جنت ہے. کہ تم نے یہ سنا کہ میرے نبی نے مجھے میرے جنتی ہونے کی گواہی دی ہے اور اعلان کیا ہے؟ کہا ہاں. کہا اگر تم نے یہ سنا ہے تو میں گواہی دیتی ہوں کہ فدق فاطمہ زہرا کا حق ہے. عزیزان محترم، آپ نے محسوس نہیں کیا؟ یعنی جناب ام ایمن نے گواہی دینے سے پہلے اپنی حدیث اور جنتی ہونے کا اقرار لے کر حکومت کے چہرے سے نقاب کو الٹ دیا. کہا حکومت صرف فاطمہ کو اس کے حق سے محروم کرنا چاہتی ہے اور کوئی مقصد نہیں ہے. اور یاد رکھنا کہ کوئی جنتی عورت جھوٹی نہیں ہو سکتی. عزیزو، عالم اسلام کہتا رہے کسی کو بھی صدیق، مگر ام ایمن نے صدیق کے چہرے سے نقاب الٹ کے بتا دیا کہ اگر صدیق دیکھنا ہے تو علی کو دیکھو، صدیقہ دیکھنا ہے تو فاطمہ زہرا کو ماننا پڑے گا. صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد کو. یعنی جناب ام ایمن اور عزیزو، مگر حکومت کو فدق نہیں دینا تھا، نہ دیا. اور عزیزو، شہزادی جناب فاطمہ زہرا نے جو آواز احتجاج بلند کی ہے، جو کلمہ حق بیان کیا ہے، وہ رہتی دنیا کے لیے نمونہ عمل ہے اور سیرت چھوڑ گئیں کہ دیکھو اپنا حق یا حق بیانی کی جب نوبت آ جائے. ورنہ آپ تصور کر سکتے ہیں جناب فاطمہ زہرا نے وہ منظر دیکھا ہے اسی حکومت کا بھی چند لمحے پہلے کہ لوگ آگ اور لکڑیاں لے کے جلا گئے دروازہ اور جناب فاطمہ زہرا کے اوپر گرا گئے. زخمی پسلیوں کے باوجود دربار میں کھڑی ہیں. یعنی جناب فاطمہ زہرا پیغام دے رہی ہیں کہ جب بات حق بیانی اور حق کے لیے آ جائے تو اپنی مصیبتوں کو پس پشت ڈال دینا. حق کے لیے چاہے دربار میں آنا پڑے چلے جانا. عزیزو، یہ سیرت جناب فاطمہ زہرا ہے. اور تاریخ نے لکھا ہے کہ جناب فاطمہ زہرا نے جو دلیلیں دی ہیں وہ قرآن کی آیات پڑھی. کہا جناب سلیمان جناب داؤد کے وارث بنے، جناب یحییٰ جناب زکریا کے وارث بنے. نبی وارث بنتے بھی ہیں، نبی وارث بناتے بھی ہیں. اور حکومت نے ایک لاوارث حدیث بیان کی تھی. حدیث کیا کہا تھا؟ اسی خلیفہ وقت نے کہا کہ میں نے رسول سے سنا ہے کہ ہم گروہ انبیاء نہ وارث بنتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں، بلکہ ہم جو چھوڑتے ہیں وہ صدقہ چھوڑتے ہیں. عزیزان محترم، یعنی حکومت کہنا یہ چاہتی تھی کہ فاطمہ تمہارے والد نے کوئی وراثت نہیں چھوڑی ہے، نہ وہ وارث بنے ہیں نہ وارث بناتے ہیں. اب میں آپ کو ایک جملہ پیش کر دوں. شہزادی جناب فاطمہ زہرا نے اپنے مقدمے کی پیروی میں کسی لمحے کوئی کوتاہی نہیں کی. اپنی گواہ بھی ایک ایسی خاتون کو لے کے گئی تھی جسے ام ایمن کہا جاتا ہے. وہ جناب ام ایمن معلوم ہے کون تھی؟ وہ جناب آمنہ بنت وہب کی کنیز تھی جو وراثت میں پیغمبر اسلام کو ملی. پیغمبر اسلام کے بعد وہی وراثت میں جناب فاطمہ زہرا کی آئیں. یعنی جناب فاطمہ نے ایک بولتا ہوا گواہ امت کے حاکم کی اس حدیث کے خلاف پیش کر دیا کہ تنہا ام ایمن میری گواہی نہیں ہے، بلکہ یہ وہ خاتون ہے کہ جس کے نبی وارث بنے ہیں اور جس کے نبی نے مجھے وارث بنایا ہے. توجہ رکھیے گا، جناب ام ایمن جو گواہی کے لیے آئی ہیں ان کی ہسٹری یہ ہے کہ وہ جناب آمنہ کی کنیز تھیں. جناب آمنہ کے بعد اس کنیز کے وارث پیغمبر اسلام بنے. پیغمبر اسلام نے وہی کنیز ترکے میں چھوڑی، وراثت میں چھوڑی، اور ان کی وارث جناب فاطمہ زہرا. یعنی فاطمہ زہرا بتانا چاہتی ہیں کہ میں جو گواہ لے کے آئی ہوں یہ وہ گواہ ہے کہ جس کے وارث نبی بنے تھے، یعنی میرے بابا، اور میرے بابا نے وراثت کے طور پر مجھے دیا ہے. اور عزیزو، تاریخ نے عجیب و غریب المیہ تھا. میں بہت عجیب و غریب کیفیت
آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جب جناب فاطمہ زہرا نے جو خطبے میں دلیلیں دی ہیں نا، امت نے اور حاکم نے کیا کہا؟ رسول کی حدیث سنائی۔ عزیزو یہ وہی ہے جو ابھی 3 یا 4 دن پہلے کہہ رہے تھے کہ حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے کتاب خدا کافی ہے، یعنی ہمیں رسول کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے لیے کتاب خدا کافی ہے۔ عزیزان محترم، یہ پیغام دیا تھا لوگوں کو کہ نبی کے بعد نبی کی ضرورت نہیں ہے بلکہ قرآن کی ضرورت ہے۔ شہزادی جناب فاطمہ زہرا نے ساری دلیلیں اپنی قرآن سے پیش کر کے بتا دیا کہ دیکھو کل تم پیغمبر کی خدمت میں جو کہہ رہے تھے حسبنا کتاب اللہ، نہ کل تم اپنے وعدے میں سچے تھے نہ آج۔ اگر تم قرآن کو اتنا ہی مانتے ہو تو قرآن کی آیتیں سنا رہی ہوں، تم آیتوں کے عوض میں حدیث رسول بیان کر رہے ہو۔ عزیزو یاد رکھیے گا، یعنی فاطمہ نے نفاق کے چہرے سے نقاب کو الٹ کے بتا دیا کہ جب یہ نبی کے مقابلے میں آتے ہیں تو قرآن کو صفر بناتے ہیں، جب قرآن سامنے رکھا جاتا ہے تو حدیث کو، یعنی کیا مطلب؟ نہ یہ قرآن کے وفادار ہیں نہ یہ نبی کے وفادار ہیں۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر۔ اس لیے کہ کل نبی حدیث لکھ کے دے رہے تھے تو کیا کہا تھا کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے۔ آج فاطمہ زہرا قرآن کی آیتیں پڑھ رہی ہیں تو جواب میں ایک لاوارث حدیث سنائی جا رہی ہے، اور پیغمبر دنیا سے یہ کہہ کے گئے ہیں کہ ہماری حدیث لوگ آئیں گے کہیں گے کہ یہ نبی نے فرمایا، یہ نبی نے فرمایا، یہ نبی نے فرمایا۔ میں تمہارے لیے ایک میزان اور ایک معیار چھوڑ کے جا رہا ہوں، ہماری حدیث کو قرآن سے ملا کے دیکھ لینا، اگر مطابق قرآن ہو تو لے لینا، اور اگر مخالف قرآن ہو تو دیوار پہ دے کے مار دینا۔ عزیزو جناب فاطمہ زہرا نے اس حدیث کے مقابل میں جسے نبی کی حدیث بیان کیا جا رہا تھا 3 یا 4 آیتیں پڑھی ہیں۔ عزیزان محترم، جناب فاطمہ زہرا ولایت کے حق کے لیے، مطالبہ حق کے لیے دربار میں کھڑے ہو کے خطبہ دے کے شہزادی جناب فاطمہ زہرا نے پیغام دے دیا کہ دیکھو سلطان جائر کے سامنے اگر حق بات کہنے کی نوبت آ جائے تو پھر اپنی تکلیفوں کو بھول جانا چاہیے، حق کے لیے کھڑے ہو جانا چاہیے۔ یہ سیرت جناب فاطمہ زہرا ہے۔ آپ نے زخمی پسلیوں کے باوجود، عزیزو آج انکار فاطمہ زہرا ہو رہا ہے، اور عزیزو یاد رکھیے جو بھی حق پرست صحابہ تھے، جو بھی ولایتی اور غدیری صحابہ تھے، انہوں نے ایک لمحے کے لیے بھی حق سے منہ نہیں موڑا ہے۔ تاریخ نے لکھا ہے، میں عجیبو یہ چیز کہ جناب بلال حبشی جو مؤذن رسول ہیں پیغمبر اسلام کے، اور جناب بلال کے لیے یہ بھی شرف حاصل ہے کہ پیغمبر کے جنازے میں کل 9 افراد شریک ہوئے تھے۔ ہزاروں کی تعداد میں لوگ رسول کے جنازے کو چھوڑ کر چلے گئے حکومت کے کاموں میں، اور حصول حکومت کے لیے لگ گئے۔ 9 لوگ رسول کے جنازے میں دفن میں شریک ہوئے، ان میں ایک جناب بلال بھی ہیں۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ جب جناب بلال رسول کے دفینے سے فارغ ہو گئے تو تاریخ نے دیکھا کہ وہ مؤذن جو اول وقت مسجد نبوی میں آنے کے بعد اذان کے لیے آمادہ رہتے تھے اور اذان کہتے تھے، وہ نہیں آئے۔ خلیفہ نے بلوا بھیجا، کہا جاؤ بلال کو بلا کے لے کر آؤ۔ میں جناب بلال کے بارے میں آپ کے نوجوان دوستوں کو ایک چیز بتا دوں کہ جناب بلال اسلام لانے سے پہلے غلام تھے، اور آپ غلامی کی زندگی میں ہی اسلام لے آئے تھے، اور جب آپ اسلام لے آئے تو آپ کے مالک نے آپ پہ بہت زیادہ سختیاں کرنا شروع کر دیں۔ پیغمبر اسلام سے اس کی شکایت کی۔ پیغمبر اسلام نے تاریخ نے لکھا کہ جو خلیفہ اول تھے، چونکہ ظاہر صاحب حیثیت تھے، پیسے ویسے والے تھے، تو انہوں نے جب پیغمبر اسلام سے اپنی پریشانی کی شکایت کی تو انہوں نے اس کے مالک سے، جناب بلال کے مالک سے جناب بلال کو خریدا، اور خریدنے کے بعد انہیں اللہ کی راہ میں آزاد کر دیا۔ اس کے بعد جناب بلال
بلال محمدی ہو کے رہ گئے اور پیغمبر اسلام کے لیے اذان کہتے تھے، اور اتنے معتبر مؤذن تھے، تاریخ نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ کچھ لوگوں نے سازش کی کہ آج جناب بلال کو اذان کہنے سے روک دیا جائے، چونکہ جناب بلال کا لہجہ بہت اچھا نہیں تھا، حبش کے رہنے والے تھے، فصیح و بلیغ نہیں تھے، لہذا کسی اور سے اذان کہلوائی جائے۔ وہ واقعہ آپ نے سنا ہے، مگر میں آپ بتانا جس منظر کی طرف لے کے آنا چاہتا ہوں کہ جناب بلال کی بصیرت دیکھیے اور آپ کا حق کے لیے قیام دیکھیے۔ تو انہوں نے جناب بلال بیچارے چونکہ غلام تھے، کمزور زندگی تھی، خاموش ہو گئے۔ لوگوں نے اس نے مؤذن سے اذان کہلوائی، پیغمبر اپنے حجرے میں بیٹھے رہے۔ لوگ آئے کہ یا رسول اللہ اذان ہو گئی، آپ نماز کے لیے نہیں آئے۔ کہا وہ ابھی وقت اذان ہی نہیں ہوا ہے، وقت نماز ہی نہیں ہوا ہے، کہ اذان تو ہو چکی۔ اب جو پیغمبر نے آسمان کی طرف دیکھا، کہا آسمان کی طرف دیکھو، ابھی وقت اذان نہیں ہوا۔ کہا ماجرا کیا ہے؟ کہا جسے نبی نے معین کیا تھا تم نے اس کے مقابلے پر، توجہ رکھیے گا، ایک نیا مؤذن لا کے بٹھا دیا۔ پروردگار کو گوارا نہیں ہے کہ وقت ہو جائے، نہ بلال کی توہین برداشت ہے، نہ نبی کی توہین برداشت ہے۔ تاریخ میں لکھا جناب بلال نے اذان کہی، وقت نماز ہوا، پیغمبر نے نماز پڑھا دی۔ اب وفات رسول کے بعد جناب بلال مسجد نہیں جاتے ہیں، جب دیکھا کہ حالات بدل گئے، حکومت لوگوں نے قبضہ لی، جناب بلال مسجد نہیں جاتے ہیں۔ عزیزان محترم بلایا گیا، بلانے کے بعد انہوں نے کہا، خلیفہ نے کہا کہ بلال تم اذان کیوں نہیں دیتے ہو، اذان کہو۔ جناب بلال نے بڑا تاریخی سوال کیا۔ جناب بلال نے چونکہ لہجے کو بھانپ لیا، میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کیا ہے نا تاریخ کا حصہ، لہجے کو بھانپ گئے کہ شاید کسی حاکمانہ لہجے میں کہہ رہے ہوں۔ جناب بلال نے ایک سوال کیا، یہ بتاؤ کہ تم نے مجھے اپنی خوشی کے لیے آزاد کیا تھا یا اللہ کے لیے آزاد کیا تھا، راہ خدا میں آزاد کیا تھا؟ عجیب و غریب ہے، یعنی جناب بلال سمجھ گئے کہ یہ مجھ پہ جو گزشتہ احسان ہے، اس احسان کے بدلے میں مجھ سے اذان کہلوانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جناب بلال نے یہ نہیں کہا کہ میں اذان نہیں کہوں گا یا کیا نہیں، جناب بلال نے ایک سوال کیا، کہا یہ بتاؤ، خلیفہ وقت سے سوال کرتے ہیں کہ تم نے جو مجھے میرے مالک سے خرید کے آزاد کیا تھا وہ اپنے لیے کیا تھا یا اللہ کی راہ میں آزاد کیا تھا؟ تو ایک مرتبہ خلیفہ نے جواب دیا، نہیں، میں نے یہ کام اللہ کے لیے کیا تھا۔ بس جیسے یہ جملے کہیں فوراً جناب بلال نے کہا کہ میں نے یہ عہد کیا ہے کہ میں تمہارے لیے اذان نہیں کہوں گا، نبی کے لیے اذان کہتا تھا، نبی کے بعد حالات بدلے ہیں، میں تمہارے لیے اذان نہیں کہوں گا۔ عزیزان محترم جناب بلال نے اعلان کر دیا، اور کیوں نہ ہو، جس نے غدیر کی اذان کہی ہو، توجہ رکھیے کہ جس نے غدیر میں حی علی خیر العمل کا نعرہ بلند کیا ہو، وہ کسی سقیفائی کے لیے اذان نہیں کہہ سکتا۔ عزیزو جناب بلال مصلحت خاص کر دنیا کے لیے، حکومت کی قربت کے لیے اذان کہہ سکتے تھے، مگر بلال نے انکار اذان کہہ کے کائنات کو پیغام دے دیا کہ باطل کے لیے کوئی نیک کام بھی نہ کرو تاکہ اس کی تقویت کا سبب بن جائے۔ عزیزو چونکہ بلال نبی کے معین کردہ مؤذن تھے، حکومت شاید فائدہ اٹھا لیتی کہ جو زمانہ رسول میں اذان کہتا تھا وہ حکومت کے لیے اذان کہہ رہا ہے۔ عزیزو بلال نے اذان کا انکار کر کے کائنات کو پیغام دے دیا کہ میں رسول حق کا مؤذن ہوں، کسی حق کے نمائندے کے لیے اذان کہوں گا، کسی باطل کے لیے اذان نہیں کہہ سکتا۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر۔ دیکھ یعنی جناب بلال پیغام دے رہے ہیں کہ ہم صرف حق کے لیے اذان کہہ سکتے ہیں چونکہ رسول حق نے معین کیا ہے۔
اور جناب بلال نے ظلم کے خلاف اعلان عام کر کے، اور جناب بلال نے مدینہ چھوڑ دیا، کیونکہ بلال نے مدینے کے حالات کو دیکھ لیا تھا، لہذا مدینہ چھوڑ کے شام چلے گئے، مگر باطل حکومت کے لیے ایک ٹائم کی بھی اذان جناب بلال نے نہیں کہی۔ یہ بصیرت جناب بلال تھی۔ یعنی اب سمجھ میں آیا کہ بہترین جہاد، افضل ترین جہاد سلطان جائر کے سامنے کلمہ حق کہنا ہے۔ عزیزو، جناب بلال نے انکار اذان کہہ کے کائنات کو پیغام دے دیا کہ دیکھو میں مؤذن رسول ہوں، لہذا مجھے رسول نے معین کیا تھا، میں جانتا ہوں کہ کب اور کہاں اور کس کے لیے اذان کہنا ہے، یہ جناب بلال جانتے ہیں۔ عزیزان محترم، تاریخ کے دھارے کو بدل کر رکھ دیا۔ غدیر کے انحراف کا نتیجہ یہ ہوا۔ آپ نے تاریخ کا منظر دیکھا ہے عزیزو، 60 ہجری تو ابھی بہت بعد میں آئے گی، 50 سال کے بعد آل محمد پہ ظلم جن کے لیے ہم آج گریہ و زاری کرتے ہیں، پوری دنیا روتی ہے، مگر وفات رسول کے بعد بھی ظلم کم نہیں تھے۔ خیمے صحرا کے میدان میں ان لوگوں نے جلائے ہیں جنہوں نے نبی کو دیکھا بھی نہیں تھا۔ بھئی خیام حسینی جلانے والے شام کے وہ لوگ ہیں جو ابھی مسلمان بھی نہیں تھے، جنہوں نے نبی کو دیکھا نہیں ہے، جنہوں نے نبی کو نہیں دیکھا کہ جناب فاطمہ زہرا کا احترام کیسے نبی کرتے ہیں، جنہوں نے رسول کو نہیں دیکھا کہ اپنے کاندھوں پر حسین کو کیسے سوار کراتے ہیں، جنہوں نے رسول کو نہیں دیکھا کہ جناب زینب کو اپنی آغوش میں رسول کیسے کھلاتے ہیں، انہوں نے حسین کو قتل کیا، خیام حسینی انہوں نے جلائے ہیں، مگر تعجب تو ان پر ہوتا ہے کہ جنہوں نے جناب فاطمہ زہرا کا احترام کرتے ہوئے رسول کو دیکھا ہے، وہ اسی دروازے کو جلا رہے ہیں، وہ اسی بیٹی کو تازیانے مار رہے ہیں۔ آپ تصور کر سکتے ہیں عزیزو، اہل بیت کے مال و اسباب کو لوٹ لینا سن 60 ہجری میں جا کے شامیوں کے ذریعے، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے بڑی بات، مگر میری نظر میں اس سے بڑی بات وہ ہے کہ جسے دیکھا ہے کہ نبی حق دیکھے گئے ہیں، اس حق کو چھینا جا رہا ہے۔ یہ ہے ظلم کے آغاز، اور شاید یہی نگاہ تھی علامہ باقلانی کی، جنہوں نے کہا کہ حسین کربلا میں نہیں بلکہ روز ثقیفہ شہید ہو گئے۔ میں یہ چند مسائل واقعات ہیں جو وفات رسول سے لے کے اور کربلا تک ہوئے ہیں، اگر تاریخ سے پڑھ لیے جائیں اور سن لیے جائیں اور لوگوں کے سامنے رکھے جائیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ عزیزان محترم، یقین نہیں ہوتا ہے کہ یہ رسول کے صحابی بھی تھے یا نہیں تھے، انہوں نے رسول کو دیکھا بھی تھا نہیں دیکھا تھا۔ آپ تصور کر سکتے ہیں جس دروازے پر رسول آتے ہوں، جہاں محبت وحی ہو، معدن رسالت ہو، جہاں آیہ تطہیر نازل ہوئی ہو، جس کی مودت و محبت کا نبی مطالبہ کر کے گئے ہوں، عزیزو اس سے محبت کا اظہار ایسے کیا جا رہا ہے کہ لوگ آگ اور لکڑیاں لا رہے ہیں۔ یہ عالم اسلام کی بدقسمتی نہیں ہے عزیزو، یہ کون سے محرکات تھے، کیا وجہیں تھی، کون سی دشمنی تھی آل محمد سے کہ ابھی نبی کی کفن بھی میلا نہیں ہوا ہے، نبی کی بیٹی اگر اپنے باپ کو روتی ہے تو مسلمانوں کو اذیت ہو رہی ہے۔ آپ غور کر سکتے ہیں، آج ہمارے یہاں کوئی موت ہو جائے، کوئی جنازہ ہو جائے، اور خاص طور سے اگر حادثاتی کوئی موت ہو جائے تو جب گھر سے نالا اور شیون کی آواز بلند ہوتی ہے تو پڑوسی آ جاتے ہیں، آنکھوں میں آنسو لانے کے بعد تسلی دیتے ہیں۔ یہ دیکھا ہے کہ کوئی ہنستا ہوا آ رہا ہو، لاٹھی ڈنڈا لے کے آ رہا ہو کہ صاحب کیوں رو رہے ہو؟ نہیں، اگر تسلی دینے کے لیے آتے ہیں تو آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں، کلیجے سے لگانے کے بعد کہتے ہیں کہ بھیا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، جانے والا چلا گیا، ہم تو ہیں، مگر اللہ رے مصیبت جناب فاطمہ زہرا کہ ابھی بابا کی آنکھ بند ہوئی ہے، کفن محلہ بھی نہیں ہوا ہے، امت تعزیت و تسلیت کے لیے آئی ہے تو آگ اور لکڑیاں لے کے آئی ہے۔ عزیزو، کربلا کے میدان میں خیموں کا لٹ جانا، خیموں کا جل جانا، امت کا آنا بہت بات کی بات ہے۔ جناب زینب نے کیا اس منظر کو نہیں دیکھا ہوگا کہ ابھی 2 یا 3 سال کی ہیں جناب زینب، کہ نانا کے انتقال کے بعد جو بڑی مصیبت آئی ہے کہ درد بابا کا حق چھین لیا گیا، لوگ نبی کا جنازہ چھوڑ کے چلے گئے، اور اگر آئے بھی ہیں دروازے پہ تعزیت و تسلیت کے لیے نہیں بلکہ دروازے کو جلانے کے لیے آئے ہیں۔
عزیزو یہ ہیں زینب کبریٰ، یہ ہے حسین، اسی گھر میں حسن و حسین اور شہزادی جناب فاطمہ زہرا نے یہ جملہ کہا اس گستاخ سے جو جناب فاطمہ زہرا کے گھر کو جلانا چاہتا تھا، کہ اس سے ایک جملہ کہا کہ اس میں تو میرے چھوٹے چھوٹے حسن و حسین بھی رہتے ہیں، کہ تم اس دروازے کو آگ لگاؤ گے؟ تو آنے والا کہتا ہے کہ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ اس میں حسن و حسین رہتے ہوں۔ عزیزو، جن بچوں کو نبی اپنے کاندھوں پر سوار کراتے ہوں، جن کے لیے نبی اپنے خطبے کو توڑ دیتے ہوں، جن کے لیے نبی اپنے سجدے کو طول دیتے ہوں، آج امت کا یہ انداز ان کے ساتھ ہے۔ عزیزو، آپ یہ وجہ ہے کہاں سے؟ یہ دراصل غدیر سے انحراف کا نتیجہ ہے۔ اگر لوگوں نے غدیر کو نہ بھلایا ہوتا تو یہ کیفیت نہ آئی ہوتی۔ عزیزو، چونکہ یہ میں ایک اعلان ظاہر ہے جو مجھے کرنا تھا کہ آج کی یہ جو عشرہ مجالس چل رہا ہے، جو کل مجلس ہوگی، پہلے صحیح 7:45 بجے مجلس شروع ہو جائے گی۔ محفل میں ذرا سا نام بھول گیا، محفل گوپی پورہ میں، اور اس کے بعد جو دوسری مجلس ہوتی ہے وہاں، اور یہاں مجلس صحیح 9:30 بجے شروع ہوگی۔ اور مجلس کے بعد شبیہ تابوت امام رضا علیہ السلام، چونکہ کل شہادت کی شب شہادت ہے، اور مجلس کے بعد حاضری مولا کا بھی انتظام ہے۔ لہذا جو لوگ یہاں موجود ہیں ان تک یہ اعلان، اور جو یہاں نہیں آ پائے مجلس میں ان تک آپ لوگ پہنچا دیجیے گا۔ کل یہاں مجلس 9:30 بجے پہلے گوپی پورہ میں، اور اس کے بعد جو دوسری جگہ مجلس ہوتی ہے وہاں منعقد ہوگی، اور اس کے بعد صحیح 9:30 بجے یہاں مجلس کا آغاز ہوگا۔ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ شریک مجلس ہو کر جناب امام رضا علیہ السلام کا پرسہ امام زمانہ کو پیش کریں۔ یعنی کربلا دیکھیں، رسول نے جس کے حوالے امت کو کیا تھا، بعد رسول امت نے اسی کو چھوڑ دیا۔ اور عزیزوں، کیسی کیسی مصیبتیں آئی ہیں۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ جب یہ اسیروں کا قافلہ سرزمین شام پہ پہنچا ہے اور اہل حرم کو قید خانے میں قید کر دیا گیا، تو یزید کے دربار میں ایک ہی چرچا ہے، اس کے محل سرا میں بھی، اس کے دربار میں بھی، کہ اللہ حاکم کو کامیاب کرے کہ ایک بڑے خارجی نے حکومت کے وقت کے خلاف خروج کیا تھا، ایک باغی نے حکومت کے خلاف بغاوت کی تھی، اور وہ اس کو قتل کر دیا گیا، اور اس کے اہل خانہ کو اسیر کر کے شام کے زندان میں رکھا گیا۔ عزیزو، جب یہ باتیں محل سرا میں اور دربار سے یزید کی بیوی ہند نے سنی ہیں، تو ایک مرتبہ اس کے دل میں بھی تمنا ہوئی کہ میں بھی تو دیکھ کے آؤں کہ کون خارجی تھا جس نے حکومت کے خلاف خروج کیا تھا، کون باغی تھا جس نے حکومت کے خلاف بغاوت کی تھی۔ اب میں اس کے اسیروں کا تماشا دیکھنے کے لیے جاتی ہوں۔ بس تاریخ نے لکھا ہے ہند نے اپنے شوہر یزید سے یہ خواہش کی، فوراً یزید نے حکم دیا گیا کہ اس زندان کے اندر جہاں اسیران آل محمد ہیں وہاں ہند کے لیے ایک کرسی سجا دی جائے، اور خبر کر دیا جائے کہ آج تمہارا تماشا دیکھنے کے لیے ملکہ شام آنے والی ہیں۔ بس عزیزو، جیسے ہی جناب زینب نے یہ جملے سنے کہ آج ملکہ شام ہند ہمارے تماشے کے لیے آ رہی ہے، جناب زینب نے کہا پروردگار، اس دن دیکھنے سے پہلے مجھے دنیا سے اٹھا لیتا، وہ منظر نہ دیکھتی کہ جب ہند ہمارا تماشا دیکھنے کے لیے آئے۔ عزادارو، بس تاریخ نے لکھا ہے جناب زینب اس قید خانے میں ہیں، ہند آئی ہے، تمام اسیر سروں کو جھکائے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہند آنے کے بعد اس کرسی پر بیٹھی، اور بیٹھنے کے بعد کہا تم میں سردار کون ہیں؟ عزادارو، تمام بیویوں نے جناب زینب کی طرف اشارہ کیا۔ عزیزو، ہند مخاطب ہوئی، اور مخاطب ہونے کے بعد کہا اے قیدن یہ بتا کہ تو کہاں کی رہنے والی ہے؟ اے قیدن یہ بتا تو کہاں کی رہنے والی ہے؟ عزیزو، ہند جانتی تو تھی کہ یہ عرب کے رہنے والے ہیں۔ بس ایک مرتبہ جیسے یہ سوال کیا، جناب زینب نے کہا اے ہند، ہم مدینے کے رہنے والے ہیں۔ بس تاریخ بتاتی ہے جیسے ہی ہند نے مدینے کا نام سنا تو ایک مرتبہ کہتی ہیں قیدان، عرب کا آنے والا ہر شہر کو مدینہ کہتا ہے، یہ بتا کہ تو کس مدینے کی ہیں؟ بس عزیزو، بس جیسے یہ جملے سنے، جناب زینب نے کہا ہم مدینہ رسول کے رہنے والے ہیں،
ہم مدینہ رسول کے رہنے والے ہیں۔ بس جیسے ہی ہند نے مدینہ رسول کا نام سنا، بس ایک مرتبہ کرسی سے اتری، زمین پر بیٹھ گئی۔ جناب زینب سوال کرتی ہیں، ہند ابھی تک تو کرسی پر بیٹھی تھی، اب یہ بتا مدینہ رسول کا نام سن کے تو زمین پر کیوں بیٹھی؟ تو ایک مرتبہ ہند نے کہا، ارے قیدن تجھے کیا بتاؤں، مجھے مدینہ رسول سے والہانہ محبت ہے، میں احترام مدینہ رسول میں کرسی پر نہیں بیٹھ سکتی، زمین پر بیٹھ گئی ہوں۔ بس جیسے یہ جملے سنے، ایک مرتبہ جناب زینب تڑپ گئی کہ اللہ خیر کرے، جب اس کے دل میں مدینہ کا اتنا احترام ہے، مدینہ رسول کا تو رسول کا کتنا ہوگا، رسول کی اولاد کا کتنا ہوگا۔ بس تاریخ بتاتی ہے، یہ بتائیں قیدان، اب جب تم مدینہ رسول کی رہنے والی ہے تو کیا کبھی محلہ بنی ہاشم سے گزر ہوا ہے تیرا؟ کیا تو نے علی کے گھر کو دیکھا ہے؟ بس ایک مرتبہ جیسے ہی زینب نے یہ جملے سنے، ایک مرتبہ کہا، ارے میں صرف مدینہ محلہ بنی ہاشم سے گزری نہیں ہوں، بلکہ محلہ بنی ہاشم میں رہتی بھی ہوں۔ بس ایک مرتبہ جیسے ہی ہند نے یہ جملے سنے، ایک مرتبہ تڑپ کے کہا، قیدان تو نے میرے دل کو بے قرار کر دیا، ایک تو مدینہ رسول کی رہنے والی، اس میں بھی محلہ بنی ہاشم کی رہنے والی، یہ بتا قیدان کیا تو محلہ بنی ہاشم میں اگر رہتی ہے تو کیا زینب کبریٰ کو پہچانتی ہے، زینب اولیاء مقام کو؟ بس عزیز و زینب سے برداشت نہ ہو سکا، ایک مرتبہ سوال کیا ہے، اگر زینب کو دیکھے گی تو پہچان لے گی، زینب کو دیکھے گی تو پہچان لے گی۔ ایک مرتبہ ہند نے کہا، قیدان ذرا احترام سے نام لے، ایک تو قیدن ہے، شام کے زندان میں ہے، اوپر سے زینب کا نام لے رہی ہے۔ بس عزیز و زینب نے جیسے یہ جملے سنے، اپنے چہروں سے بالوں کو ہٹایا، چہرے سے بالوں کو ہٹایا، اور ہٹانے کے بعد کہا ہے، جس زینب کے احترام تو اتنا لے رہی ہے، میں وہی زینب ہوں، وہ دیکھ تیرے دارالارمارہ میں حسین کا سر ہے۔ عزیز و جیسے ہی زینب نے یہ جملے سنے، فوراً سر سے چادر کو پھینکا، ایک مرتبہ واہ حسینہ واہ زینب واہ علیہ کی آواز بلند ہو گئی، اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین، ماتم حسین۔